کی دنیا میں اللہ بچائے کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوا ہوگا اس سے، ورنہ نظر کا غلط استعمال، جس کو حدیث میں آنکھ کا زنا قرار دیا گیا ہے، آنکھ کی بدکاری علیہ باللہ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہے مبتلا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور مت دیکھو، کیونکہ دیکھنا اختیاری معاملہ ہے تو اس کا چھوڑنا بھی اختیاری ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی نظر کو غلط جگہ استعمال کرنے سے روکو، تو کہتے ہیں بھئی کیا کریں، جب موقع آتا ہے تو ہمارے قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ، ہم اس پر قادر نہیں۔ مگر واللہ یہ جواب بالکل غلط ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ شخص قادر ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے۔ قدرت تو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر کوئی شخص نظر کا غلط استعمال کر رہا ہے، کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یا کوئی مثلا گھر میں الیاذ باللہ ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی فحش منظر دیکھ رہا ہے، یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں جی باوجود اس کے کہ اس کی برائی ذہن میں ہے، لیکن کیا کریں کہ مغلوب ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اگر اس وقت جب یہ کہہ رہے ہو کہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہم قابو سے باہر ہو جاتا ہے معاملہ، اسی وقت تمہارا کوئی ایسا شخص آ جائے، باپ، بیٹا، اولاد، بیوی، استاد، شیخ، پھر بھی وہ تقاضا رہے گا، پھر بھی جاری رکھو گے دیکھنا؟ نہیں، معلوم ہوا کہ قدرت تھی، لیکن جو چیز سے گھبرا رہے ہو وہ مشقت ہے کہ دل میں جو آرزو ابل رہی ہے اس کو میں کیسے کچلوں، یہ خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہو کہ قدرت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں واللہ یہ جواب بالکل غلط ہے، اور یہ شخص قادر ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے، اور یوں چاہتا ہے کہ بغیر مشقت کے قدرت ہو جائے، مشقت تو کچھ اٹھانی نہ پڑے اور قدرت ہو جائے اس گناہ سے بچنے کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ منہ میں لقمہ دیے بغیر کھانا کھا لوں، اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا تو بہت مشکل کام ہے، کہ ہاتھ ہلاؤ، روٹی تک لے جاؤ، اس کو توڑو، پھر لقمہ بناؤ، پھر منہ میں دو، پھر چباؤ، پھر نگلو، یہ تو سارا بڑا مشکل کام ہے۔ تو لہذا کسی طرح ایسا ہو کہ خود ہی بخود منہ میں جا کے ہضم ہو جائے اور بھوک مٹ جائے، ظاہر ہے کہ یہ حماقت ہے۔ یا جیسے کوئی شخص یہ سمجھے، یہ تو بہت ہی انتہا درجے کی مثال ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھئی گھر میں بیٹھے بیٹھے مزدوری کرنا بڑی مشقت کا کام ہے، ملازمت کرنا مشقت کا کام ہے، کون روزانہ جا کر کہیں درخواست دے اور مزدوری کرے اور ملازمت کرے، صبح کو نکلے اور شام کو گھر واپس آئے اور سارے دن 8 گھنٹے چکی پیچھے محنت کی، تو اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کے بغیر مجھے روزانہ کچھ آمدنی ہو جایا کرے، تو جس طرح وہ حماقت ہے۔ قدرت ہے لیکن مشقت کے ساتھ قدرت ہے، اس مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اس مشقت کو برداشت کرو گے تو اس قدرت کا مظاہرہ ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نظر کا محفوظ رکھنا، اور میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے دور کا بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ آنکھ کا فتنہ ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ گھر گھر میں یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ چیزیں جو کبھی دور جا کر
سنیما گھروں میں جا کے لوگ دیکھتے تھے، الیاذ باللہ، اس کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا، گھر گھر میسر ہے، اور اس کے نتیجے میں نظر کا غلط استعمال جو ہے وہ ایک عام ہو چکا ہے، ایک مصیبت بن چکی ہے، فتنہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہو گیا ہے، حضرت فرماتے ہیں بالکل غلط بات ہے، یہ شیطان کے آگے اور نفس کے آگے ہتھیار ڈال دینا ہے۔ ٹھیک ہے مشقت ہوگی تھوڑی سی نہیں، شروع میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو برداشت جب تک نہیں کرو گے اور مجاہدہ نہیں کرو گے اس کام کے لیے تو اس وقت تک منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے یہ طے کر لو ایک مرتبہ کہ یہ نگاہ کسی غلط جگہ نہیں پڑے گی، غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں استعمال نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، یا جس کی بینائی کے باوجود کسی وقت بینائی جاتی رہے تو اس سے قدر و قیمت پوچھو، اس کے سامنے اگر کہا جائے کہ ساری دولت خرچ کر کے بھی وہ اس کو بینائی دوبارہ ملنے کی توقع ہو تو وہ ساری دولت خرچ کرنے پر تیار ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ نے مفت دے رکھی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں دیکھنے کی نہ صرف اجازت دی ہے کہ بھئی اچھے مناظر دیکھو، اپنے عزیز و اقربا سے بات کرو، اپنے تعلیم حاصل کرو، کتابیں پڑھو، جو کام بھی تم جائز کام سے لینا چاہو وہ لے سکتے ہو۔ یہاں تک کہ یہ فرما دیا حدیث میں کہ ماں باپ کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال دینا، ایک مرتبہ ماں باپ کے اوپر محبت کی نگاہ ڈال دینا، یہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ آخرت کے لحاظ سے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر شوہر گھر سے باہر سے آیا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے کہ جس سے جتنے چاہو دنیا و آخرت کے ذخیرے جمع کر لو، قرآن کریم کی طرف نگاہ کر لو، صرف قرآن شریف کو دیکھ لینا یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے عطا فرمائی ہیں آخرت کے ذخیرے جمع کرنے کی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ ساری نعمتیں اٹھا سکتے ہو، اتنی چیزوں سے پرہیز کر لو۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اب کے لیے مشقت اٹھانی پڑے تو مشقت اٹھاؤ تاکہ یہ اس گناہ سے محفوظ رہے، یہ نکاح محفوظ رہے۔